برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے بھی ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ آج کے ہمارے جمعہ مبارک کا عنوان مسلمان کے حقوق۔ اسلام میں حقوق کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اللہ کا حق، انبیاء علیہ السلام کا حق، قرآن مجید کا حق، والدین کے حقوق، بیوی بچوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، دوست احباب کے حقوق، حتیٰ جانوروں کے حقوق، یہ اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان کو بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جو تمہارا بدن ہے، یہ جو تمہارا جسم ہے، اس کا بھی تم پر حق ہے۔ اور فرمایا یہ جو تمہاری آنکھ ہے، اس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز کے حقوق بیان کیے۔ اللہ کے حقوق، ایک انسان مسلمان ہے، اس کو نماز، روزہ، ذکر، تلاوت، زکوٰۃ، حج، اس کی ادائیگی یہ اللہ کی ذات کا حق ہے۔ اور آپس میں بعض حقوق جو ہیں وہ فرض ہو جاتے ہیں اور بعض جو ہیں وہ سنت ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں معاشرے میں آج اللہ کے حقوق کو بھی چھوڑ دیا گیا اور بندوں کے حقوق کو بالکل ہی چھوڑ دیے۔ اس سے بڑھ کے میں اور آپ جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس نبی نے تو جانوروں کے حقوق بھی بیان کیے۔ چاہے جائے کہ ایک مسلمان، ایک انسان کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند اور بالا بیان کیا ہو۔ جس نبی نے فرما دیا کہ تمہاری آنکھ کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تو بتاؤ اس نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ساتھ حق کیسے بیان کیا؟ اور آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ان حقوق کی کتنی ادائیگی کی کوشش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، فرمایا جس کا مفہوم ہے ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، گنہگار تھا، اللہ نے اس کو عذاب دے دیا، کتے کو، جانور کے حق۔ اور ایک شخص نے بلی کو باندھ کر رکھا، اس کو تڑپایا، تڑپتے تڑپتے وہ بھوکی پیاسی مر گئی، اللہ نے اس کو عذاب دے دیا۔ تو جو حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیے ہیں، ان میں سب سے پہلے جس حق پہ اگر ہم سب متفق ہو جائیں، قرآن نے کہا رحماء بینہم، کہ عملی کثیر بن جائیں، ہم محبت، اخوت، بھائی چارگی ایک دوسرے کے ساتھ قائم کرنے والے بن جائیں، تو یہ جتنا کچھ بھی ہے، یہ سب کچھ آج نفرتیں پھیلی ہوئی ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی۔ قرآن کریم نے تو یہاں تک فرما دیا، وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ کافر
توبہ کرنی اور اس کے بعد توبہ کرنے کے بعد یعنی مسلمان ہو جائیں، نماز اور زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دے تو یہ تمہارے دینی بھائی بن جائیں۔ اللہ نے تو مسلمان کے حق بیان کیے ہی ہیں، لیکن ساتھ کافر کے حق کو بھی بیان کیا کہ کافر کا کتنا بڑا حق ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان کافر مسلمان ہو جائے اس کا بھی قدر ہے۔ حضرت سلیمان فارسی فارس کے رہنے والے تھے، 250 سال انہوں نے عمر پائی۔ حضرت بلال حبشی حبشہ کے رہنے والے تھے، صہیب رومی روم کے رہنے والے تھے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں آ کر کلمہ پڑھا تو وہ مسلمان کے بھائی بن گئے۔ قرآن کہتے ہیں انما المؤمنون اخوہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ جب انسان آپس میں محبت کرتا ہے تو اس وقت جب اس مسلمان پہ اس انسان پہ کوئی تکلیف آتی ہے وہ مسلمان اس کے ساتھ اس غم میں اس تکلیف میں برابر کے شریک ہوتا ہے۔ آج ہماری محبتیں ختم ہو چکی ہیں۔ ہم نے محبتیں تب کرنی ہے جب ہمیں کوئی لالچ ہے، ہم نے محبتوں کی آس اور امید تب لگانی ہے جب ہمیں اس سے کوئی اچھی کی امید ہوگی، ہم نے تب۔ یہ تو احسان ہے، یہ تو ایک قرضہ ہم سمجھ کے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل محبت اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ جب انسان اللہ کے لیے محبت کرے گا تو باقی چیزیں خود بخود اس کے اندر شامل ہو جائیں گی۔ دوسری چیز، دوسرا حق ایک مسلمان کی جان کا تحفظ ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ قرآن کہتا ہے کہ جس نے کسی مسلمان مومن کو قتل کر دیا وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ 4 عذاب اللہ نے بیان کیے، 4 عذاب کسی انسان کو قتل کر دے گا۔ آج ہمارے یہاں عام سی بات ہو چکی ہے، کوئی سمجھ انسان انسانیت سے نکل چکا ہے، وحشی جانور بن چکا ہے۔ جنگل کا میں بھی جاؤ، وہاں بھی درندوں کے جب پیٹ بھرتے ہیں وہ بھی باقی جانوروں کو کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، ان کو بھی تکلیف نہیں دیتے۔ لیکن آج ہم بطور مسلمان بطور انسان ان درندوں اور وحشی جانوروں سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہو چکا ہے۔ انسان کے خون کا پیاسا ہو چکا ہے، انسان کو مارنے کا پیاسا ہو چکا ہے، انسان کی کھوپڑی اتار رہا ہے۔ کیوں؟ بس کوئی سمجھ نہیں آ رہی، پتہ ہی نہیں میں اس کو کیوں مار رہا ہوں، مرنے والے کو پتہ نہیں ہے میں کیوں مر رہا ہوں۔ کل کا واقعہ کس کے سامنے نہیں، کتنی لاشیں گر چکی۔ آج ہمیں کوئی خوف و خطر نہیں کہ اس فانی دنیا میں ہم نے کتنے عرصے رہنا ہے۔ او بھائی کل موت بھی ہے، موت سب سے مشکل موت ہے، موت کے بعد والی وہ زندگی، قبر کی زندگی اکیلی، وہاں ساتھ کوئی مال درہم دینار پیسے جائیدادیں اولادیں کوئی بھی نہیں رشتہ دار جائے گا، یہ بدمعاشی سب کی سب موت کے ساتھ ختم ہو جائیں گی۔ کل اللہ کی ذات کو کیا جواب دو گے؟ آج مسلمان کے خون کا پیاسا ہے، اور ایسا شخص جو کسی مسلمان مومن کو قتل کر دے، اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پہ غضب ہوگا اور لکھا ہوا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور دوسرا اللہ کی لعنت اس پر ہوگی یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اور فرمایا وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا،
اور اللہ نے اس کے لیے قیامت والے دن دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کوئی پرواہ نہیں کہ مارنے والا کس بے دردی کے ساتھ ایک اپنے مسلمان ایک انسان کا خون بہا رہا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون تھے؟ یہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت اسامہ، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے نازک طریقے پر پالا اور نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں پلے۔ جس طرح نبی علیہ السلام اپنے نواسوں کے ساتھ لاڈ پیار کرتے تھے، اسی طرح ان کے ساتھ لاڈ پیار کرتے تھے۔ کسی جنگ کے موقع کے اوپر انہوں نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جس نے موت کے وقت لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا، بلایا اسامہ، آپ نے ایسے شخص کو قتل کر دیا جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہا، آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ فرمایا اللہ کے نبی وہ ایمان تو نہیں لانا چاہتا تھا، وہ ڈر کے مارے اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا آپ نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا کہ اس نے ڈر کے مارے خوف کے مارے کلمہ پڑھا ہے؟ کل جب وہ قیامت والے دن آئے گا آپ اس کا کیا جواب دو گے؟ نبی علیہ السلام کا دور، جس نے نبی علیہ السلام نے جس کو اپنے ہاتھوں میں پالا پوسا، اس کے ہاتھ سے ایک لا الہ الا اللہ ہے بھی اس وقت کلمہ پڑھ رہا ہے جب موت کے منہ میں ہے۔ اللہ کے نبی اس پہ اتنا غصہ ہے کہ آپ نے کیسے شخص کو قتل کر دیا جو لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہتا ہے، آپ نے اس کو مار دیا۔ آج مسلمانوں کا قاتل بنا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں یہود مار رہے ہیں، ہمیں فلاں مار رہے ہیں، آج ہم مسلمان اپنے آپ کو مار رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ ایک بالغ زمین کے لیے، دو چار پیسوں کی خاطر، اقتدار کی خاطر، اپنی انانیت کی خاطر، اپنی ظلم اور جبر کی خاطر۔ کیا یہ میری سب کچھ دنیا یہیں پہ؟ دنیا میں تو ایسے لوگ آئے جن کے نام کا سکہ چلتا تھا، وہ بھی دنیا میں نہیں ہے۔ جن کی عمریں ہزاروں سال تھی وہ دنیا سے چلے گئے۔ ہماری تو 60-70 سال کی زندگی، وہ بھی بیماریوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، گناہوں میں ڈوبی ہوئی زندگی، اس میں ہم ایک مسلمان کے قتل کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، ایک انسان کے قتل کے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ اور تیسرا جو حق ہے وہ مال کی حفاظت ہے۔ مال کی حفاظت کتنی ضروری ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں 2 اونٹنیاں لے کر آ گئے۔ ایسا جانسار وفادار دوست ہے، سب کچھ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر میں اس وقت تک اس اونٹنی پہ سوار نہیں ہوں گا جب تک آپ اس کا معاوضہ نہیں دیں۔ جان مال کی حفاظت۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ جس نے کسی ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے ساری کائنات کو بچا لیا، ساری کائنات۔ نہ جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے۔ مال کی خاطر وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ قرآن کو پڑھو، قرآن ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ ہلاکت اور بربادی کی آوازیں قرآن دیتا ہے۔ لعن عبد الدینار وعبد الدرہم او کما قال علیہ السلام۔ اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے درہم اور دینار کے بندے کو۔ اس وقت درہم اور دینار تھے، پیسے تو آج کی دور کے۔ فرمایا ایسے شخص پر لعنت ہے اللہ کی جو ہر وقت پیسہ 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 پیسے کی گفتگو۔ آج اقتدار کے نشے میں، آج دنیا کی چند دن کی چمکتی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کے انسان دوسرے کے مال کو ہڑپ کر رہا ہے۔ میرے نبی نے تو ہمیں یہ بھی بتا دیا، ہجرت کا موقع ہے، دشمن ننگی تلواریں لے کر کھڑے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پہلے پیغمبر علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو اس اونٹنی کا معاوضہ دیا، اور ہم دوسروں کے مال کھا رہے ہیں، دوسروں کا پیسہ کھا رہے ہیں، دوسروں کے حق کھائے جا رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 یتیم بچوں کی زمین
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں پہنچے، پہلے ان کی زمین کے پیسے دلوائے اور اس کے بعد اس پر مسجد کا قیام کیا۔ آج ہم یتیموں کا مال کھا رہے ہیں، غریبوں کا مال کھا رہے ہیں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم جیسا کون؟ اتنا ظلم اور اتنی بربریت، آج خون سفید ہو چکے، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دوسرے کے بچے یتیم ہو جائیں گے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے گی، ماں کا لال اس سے میں چھین رہا ہوں، کل میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کل میں اللہ کی عدالت میں کیا کھڑے ہو کے کہوں گا؟ اور چوتھا حق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کی عیادت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صبح کے وقت یا شام کے وقت کسی مریض کی بیمار پرسی کرنے کے لیے، عیادت کرنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے، اس کی خبر گیری کرنے کے لیے جاتا ہے، اگر وہ صبح گیا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس انسان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے، اگر وہ شام کو گیا تو صبح تک اس آدمی کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ آج سکا بھائی سے ناراض ہے، ماں اپنے بچوں سے ناراض ہے، باپ اپنی اولاد سے ناراض ہے، بھائیوں کے آپس میں جھگڑے اور نفرتیں ہیں، رشتہ داری خون ایک دوسرے سے سفید ہو چکا، خون رشتہ داریوں میں آج دراڑیں پڑی ہوئی، کسی کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے نبی نے تو اتنے بڑی فرمان بیان کیا، دوست کے ساتھ مفاد کی دوستی کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر اگر ایک شخص نماز میں نہیں آتا تھا، لوگ اس کے گھر میں جا کر پوچھتے تھے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا، آپ کو نماز میں نہیں دیتا۔ آج بھائی چارپائی پہ مر رہا ہے، اس سکا بھائی اس کی عیادت کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رشتہ دار کہاں پہ جائیں گے؟ دوست کہاں پہ جائیں گے؟ پڑوس والے کہاں پہ جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جتنے حقوق پڑوس کے بیان کیے جا رہے تھے، مجھے ڈر ہو گیا کہیں یہ پڑوسی یہ وراثت کے اندر شریک نہ ہو جائے۔ مومن ایک مسلمان کا بھائی، آج اس کی بھائی کی حالت کیا ہے؟ اور پانچواں حق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کی مدد کر دیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا فاتح خیبر، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا دار بھائی بھی ہیں، داماد بھی ہیں۔ آپ کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوگی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگی، میرا انار کھانے کو دل کرتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کی طرف چل پڑے، وہاں سے ایک انار لیا، واپس آ رہے تھے، ایک شخص بیمار تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا بھائی کیا ہوا؟ حال حوال کہا، طبیعت خراب ہے، میں بیمار ہوں۔ فرمایا پھر؟ کہا میرا انار کھانے کے لیے دل کرتا ہے۔ کیا کھانے کے لیے دل کرتا ہے؟ انار۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں انار تھا، اس کو دے دیا، کہا کہ بیماری کے اندر یہ دل کرتا ہے۔ واپس آگے، پریشان بھی تھے کہ رسول اللہ کی لخت جگر بیمار بھی ہے، انار بھی مانگا ہے، پریشان بھی تھے۔ گھر میں آئے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، علی جس وقت آپ نے اس بیمار کو انار دیا تھا، اللہ نے میرے دل کے اندر سے اس انار کی جو چاشنی تھی وہ ختم کر دی، اور اللہ نے مجھے صحت بھی عطا فرما دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے آ کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دی، فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی نے آپ کے لیے انار بھیجے ہیں۔ کیا بھیجے ہیں؟ انار بھیجے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب گنتی کی یہ 9 انار تھے، فرمایا یہ میرے انار نہیں ہیں، میرے اللہ نے وعدہ کیا ایک دو کے میں 10 دوں گا، یہ تو 9 ہیں۔
حضرت علی نے فرمایا اللہ نے وعدہ کیا 1 دو گے 10 دوں گا، یہ 9 نہیں اللہ دے سکتا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایمان ہو تو ایسا ہونا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی نے بغل سے نکالے فرمایا علی میں آپ کا امتحان لے رہا تھا، فرمایا میرے اللہ کی ذات پر یقین تھا کہ اللہ 1 کے بدلے میں 10 دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت کرنے والے تھے۔ مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا، اس نے آ کر سلام کیا اور چپ کر کے بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد بالکل خاموش۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا آپ سلام کیا خاموشی سے بیٹھ کے کیوں، کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا میری ایک ضرورت ہے، میں نے کسی شخص کا پیسہ دینا ہے، مال دینا ہے تو وہ کوئی ادا کر دے۔ حضرت ابن عباس اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے تو دوڑ کر مسجد سے باہر نکلنا شروع کر دیا۔ اس شخص نے کہا آپ کو پتہ نہیں آپ اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ باہر جا رہے ہیں، آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا جو شخص کسی مجبور کی مجبوری کو دور کرنے کے لیے نکلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں 10 سال اعتکاف بیٹھنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ 10 سال، یہ وہ عبادت آج مسلمان کس در پہ جا رہے ہیں۔ آج مسلمان کے خون کا پیسہ بنا ہوا ہے۔ آج مسلمان کو اس چیز کی خوف و خطر نہیں، دوسرے مسلمان کو تکلیف دینے کے لیے ہم نے کون سی حدیں پار دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی کی ایک بالش زمین کو دبا دیا اللہ جہنم کے 7 لوگ اس کے گلے میں ڈال دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص کا واقعہ آیا، فرمایا اللہ کے نبی ایک شخص ہے وہ بڑی نماز روزے ذکر اذکار تلاوت سب کے خیرات کرتا ہے، لیکن اس کا جو پڑوسی ہے وہ اس سے تنگ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ شخص جہنمی ہے، یہ اللہ کے حقوق پورے کر رہا ہے لیکن بندوں کو اللہ کی مخلوق کو ستا رہا ہے۔ یاد رکھ لینا نماز روزے سے منع نہیں، لیکن نماز روزے کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ہیں۔ اپنے ماتحتوں کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، اپنے ہمسروں کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں، صرف نماز روزہ ہی کام نہیں آئے گا، اللہ کے نبی نے ان چیزوں کو بھی بیان کیا ہے۔ اور دوسرے شخص کے مخالف فرمایا اللہ کے نبی وہ اتنی نماز روزے نہیں کرتا، بس فرض ادا کر کے اس کے بعد چلا جاتا ہے لیکن اس کا پڑوسی اس سے خوش ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص جنتی ہے۔ اس لیے محترم دوستوں آج کی اس پرفتن دور کے اندر دین صرف اس کا نام نہیں ہے جس کو ہم نے آج سمجھ لیا، دین بہت وسیع ہے۔ اللہ کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، دوستوں کے حقوق ہیں، ماتحتوں کے حقوق ہیں۔ ان سب کو جب ہم ادا کریں گے اللہ ہماری زندگی میں امن عطا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔